الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد، گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ہمیں دکھا دیا گیا کہ اللہ رب العزت کتنی تاریکیوں سے گزار کر ہمیں پیدا فرماتے ہیں، اور تاریکیوں میں پیدا ہونے کی صورت میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. جو سسٹم ہے اللہ رب العزت کا بنایا ہوا، اسی سسٹم اور طریقہ کار کے مطابق ہم عرض وجود میں آتے ہیں. تو پھر بھی تم لوگ کفر اختیار کرتے ہو، اور اس ذات کو جس کی بدولت تم لوگ ہو اور اس مقام کے مالک ہو کفر کرتے ہو. ان تکفروا، اور اگر یہ بات ہے کہ کفر کرنا ہے تو پھر یاد رکھو کہ چاہے اگر کفر تم کر بھی لو فإن اللہ غنی عنکم، اللہ کا کیا جائے گا، وہ تو تم سے بے نیاز، اس کی تو کوئی حاجت اور غرض بھی نہیں ہے تم سے. اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ کو اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں ہے. اللہ راضی نہیں ہوتا کہ اس کے بندے کفران نعمت کریں. جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسان اور انعام فرما دی ہیں وہ ان پر چلے رہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَغْفِرْ لَكُمْ، اور اگر تم لوگ شکر گزار بن جاؤ تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. کفر سے ناراض اور شکر سے راضی. تو پھر ایک بات بھی کان کھول کر سن لو، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھاتا. قیامت کے دن ہر ایک کے اپنے بوجھ ہوں گے اور اپنا کندھا ہوگا. فرد فرد پر یہ معاملہ اطلاق ہوتا ہے، ایک ایک انسان پر. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بوجھ کیا ہے. قیمتی چیزیں ہیں، ہلکی پلکی وزن والی چیزیں ہیں، یا بھاری برکم مصیبت ہے جو اس کے کندھوں پر پڑے ہوئے ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا. ثم الى ربكم مرجعكم، اس زندگی اور اس کے مراحل کے بعد تم لوگوں کا واپس ہونا اللہ کی طرف ہے. اللہ رب العزت کے پاس جب جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ باخبر کر دیں گے، بتا دیں گے بما کنتم تعملون، کہ دنیا میں تم لوگ کیا کرتے تھے، بھول گئے ہو، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح وغیرہ، جائز ناجائز. يُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ، ان سب چیزوں کو تفصیل سے بتا دیتا ہے کہ یہ کیا وہ کیا، اور یہ لو، یہ آپ کے نامہ اعمال اور یہ اس کا صلہ اور معاوضہ. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، دنیا میں جو کچھ کرتے تھے اللہ رب العزت اس کے بارے میں باخبر فرما لیتے ہیں. انہو علیم بذات الصدور،
اللہ رب العزت کی ذات بھرپور انداز میں جاننے والا ہے، جانتا ہے دلوں کے اندر کیا ہے، دلوں کے بید راز جو ہیں اور جو ہوں گے یہ سب صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جو اس حوالے پر دعویٰ ہو وہ غلط ہے۔ اللہ جانتا ہے اور بس، اور آگے کیا ہوں گے ہم نہیں جانتے، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ تو انسان کو شکر اور کفر دونوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے کفر پسند نہیں ہے، اس لیے اس کو خیال ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے تو پھر کیا کر رہا ہے کا کیا صلہ ہے، اس کے بارے میں بھی اسے معلوم ہونا چاہیے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔